بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ پیارے دوستو اور ہندی لیول 3 کے طالب علموں، آج جو ہے ہم آپ کے سامنے بدعت کی کچھ وہ چیزیں بیان کریں گے جو آج کل خاص طور سے پائی جاتی ہے۔ جیسے فرماتے ہیں نمبر ایک میں جیسے مولد نبی پر احتفال منعقد کرنا اور خوشیاں جشن وغیرہ منانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن کو جو ہے عید میلاد وغیرہ کے لیے استعمال کرنا۔ نمبر 2، عبادات کی حدود میں بدعتوں کو داخل کرنا اور اللہ کا تقرب چاہنا۔ عہد حاضر بدعتیں بہت ہیں آج کل جو ہے، عہد حاضر مطلب آج کل جو ہے بدعتیں بہت ہیں، جن کا سبب عہد قرون اولیٰ سے بڑھتی ہوئی دوری ہے اور آخری زمانے کی نیرنگیاں، علم دین کی قلت اور بدعتوں مخالفات کی طرف دعوت دینے والوں کی کثرت اور بھرمار، نیز کفار کے ساتھ ان کے طور طریقوں اور ان کے باطل دینی رسم و رواج میں بکثرت مشابہت، یہ حقیقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے عین مصداق اور مطابق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لتتبعن سنن من کان قبلکم، لتتبعن سنن من کان قبلکم، کہ تم لوگ ضرور بالضرور ان قوموں کے نقش و قدم پر چلو گے جو تم سے پہلے گزر چکی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں مولد نبوی کی مناسبت سے جشن منانا، یہ حقیقت میں نصرانیوں کے اس عمل میں مشابہت ہے جسے وہ لوگ عیسیٰ مسیح کی پیدائش پر جشن کے نام سے مناتے ہیں۔ مولد نبوی یعنی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی مناسبت سے ہر سال ماہ ربیع الاول میں جاہل قسم کے مسلمان یا راہ حق سے بھٹکے ہوئے علماء سو مناتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ یہ جشن مسجدوں میں منعقد کرتے ہیں اور کچھ لوگ گھروں میں اس کا اہتمام کرتے ہیں، یا پھر ان جگہوں پر ان کے لیے باقاعدہ تیار اور منظم کی جاتی ہے۔ ان میں عوام الناس اور جاہلوں کی بہت بڑی تعداد شرکت کرتی ہے۔ یہ عیسائیوں کے اس نقش قدم پر چلتے ہیں جو انہوں نے مولد المسیح کے جشن کے نام سے دین مسیح میں نئی بدعت نکالی تھی، جو عیسائیوں کے ہاں منایا جاتا ہے۔ تو اس کی یہ مشابہت مسلمان بھی جو اختیار کر رہے ہیں، اور جشن میلاد النبی جہاں ایک طرف سراپا بدعت اور عیسائیوں کا کلیتاً مشابہ ہے، وہیں دوسرے ناحیے سے بھی اسے دیکھا جائے تو زیادہ تر اس میں شرکیات اور منکرات بھری پڑی ہے۔ دوسری طرح سے دیکھا جائے تو اس میں بھی شرکیات اور منکرات بھری پڑی ہیں، جیسے کہ ایسے قصائد اور نعتیہ اشعار کا پڑھنا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعریف میں غلو اور حد سے تجاوز کرنے سے سخت روکا منع فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں حد سے آگے بڑھنا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم مجھے میری حد سے آگے نہ بڑھاؤ، جیسا کہ نصرانیوں نے یعنی عیسائیوں نے، کرسچنوں نے عیسیٰ ابن مریم کو آگے بڑھا دیا، یعنی ان کے حق میں حد سے تجاوز کیا۔ جان لو کہ میں ایک بندہ ہوں، تم مجھے عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ اور رسول اللہ یعنی اللہ کا رسول کہو۔ آگے جو ہے الاطراء کا جو لفظ عربی ہے اس کی کچھ صراحت کرتے ہیں۔ الاطراء یہ جو ہے
الاطراء ہے. یہ جب یہ حدیث پڑھی نا لا تطرونی، اسی کی تشریح کرتے ہیں. الاطراء کا لفظی معنی ہے کسی کی تعریف اور مدح میں حد سے تجاوز اور غلو کرنا. اور بسا اوقات تو یہ ایسا اعتقاد بھی کر بیٹھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مجلسوں اور احتفالات میں بنفس نفیس حاضر بھی ہو جاتے ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان مجلسوں میں نعوذ باللہ حاضر ہوتے ہیں. نیز ان احتفالات یعنی جلسے، جلوس، پروگرام اور مجالس کے منکرات میں سے یہ بھی ہے کہ یہ لوگ اجتماعی شکل میں ہم آہنگ ہو کر ترنم ریز اشعار اور نغمے پڑھتے ہیں، یعنی گلے لگا کے جو ہے اشعار وغیرہ پڑھتے ہیں اور طبلے وغیرہ بجاتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں بدعتی صوفیوں کے ایجاد کردہ وظیفے اور اذکار بھی بھیجتے ہیں. اذکار اور وظیفے بھی اس میں پیش کرتے ہیں. اور کبھی کبھی ان مجالس میں مرد و زن کا اختلاط بھی ہوتا ہے، یعنی مرد و عورت کا جو ہے ایک ساتھ ملنا بھی ہوتا ہے، ایک ساتھ چلنا پھرنا، ایک ساتھ جو ہے ہوتا ہے حرکتیں چلتے پھرتے. اور یہ عظیم فتنے کا سبب بن جاتا ہے. اور فحش و زناکاری جیسے بدترین اعمال وقوع پذیر ہوتے ہیں، العیاذ باللہ. ٹھیک ہے، ہم ابھی اس کے آگے چلیں گے. فرماتے ہیں کہ بالفرض محال اگر ہم یہ تسلیم بھی کر لیں جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مجالس اور احتفالات ان تمام منکرات اور فتنوں اور فواحش کاریوں سے پاک اور خالی ہے، اور یہ صرف اجتماعی شکل میں مل کر بیٹھنے اور باہم مل جل کر کھانا نوش فرمانے اور اظہار خوشی کے لیے ہے، تو بھی یہ چیز اس بات سے خالی نہیں کہ یہ مجالس بدعۃ محدثۃ ہے، یعنی دین میں نئی نکالی گئی چیز ہے. ہر نکالی گئی چیز دین میں بدعت ہے، اور ہر بدعت ضلالت اور گمراہی ہے. نیز یہ مجلس ہے دھیرے دھیرے پھر غیر شرعی امور کے درآنے کے لیے وسیلہ بن جاتی ہے. یہ مجلس ہے دھیرے دھیرے غیر شرعی امور کے اس میں کیے جانے کا وسیلہ بن جاتی ہے، اور ان میں وہی منکرات اور برائیاں ہونے لگتی ہیں جو دیگر احتفالات اور مجالس میں ہوا کرتی ہیں. یعنی جو شادی بیاہ کے مجلس میں یا اس قسم کے مجلسوں میں جو بدعت ہوتی ہے وہ سب اس میں بھی ہونے لگتی ہے، حالانکہ یہ تو دین کے لیے، دین کے نام پہ لوگ کر رہے ہیں. تو اس میں بھی وہی سب بے حیائی یا غلط چیزیں امور شروع ہو جاتے ہیں لوگ کرنے. جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ یہ جشن میلاد النبی بدعت ہے. ٹھیک ہے، یہ یہاں سے ابھی ہم چلیں گے. فرماتے ہیں کہ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ یہ جشن میلاد النبی بدعت ہے، اس لیے کہ اس پر کتاب و سنت اور سلف صالح رحمہم اللہ کے اعمال اور قرون مفضلہ یعنی زمان رسالت سے ملے ہوئے بہترین زمانہ کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے. چوتھی صدی ہجری کے بعد بہت تاخیر سے یہ چیز وجود میں آئی، جیسے شیعہ فاطمیوں نے ایجاد کیا، جسے شیعہ فاطمیوں نے ایجاد کیا. یہ جو ہے جشن میلاد النبی وغیرہ کس نے ایجاد کیے؟ شیعوں نے ایجاد کیے. شیعوں میں ایک طبقہ اس کو فاطمی بولتے ہیں، انہوں نے اس کو ایجاد کیا. امام ابو حفص تاج الدین الفاکہانی فرماتے ہیں اما بعد، یعنی حمد و صلات کے بعد مبارکین کی ایک جماعت نے یعنی کچھ لوگوں نے بار بار یہ سوال کیا ہے کہ اس اجتماع کے بارے میں جسے بعض لوگ ماہ ربیع الاول میں منعقد کرتے ہیں اسے مولد یا میلاد النبی کا نام دیتے ہیں، کہ کیا اس اجتماع کے لیے دین میں کوئی اصل اور دلیل موجود ہے؟ اور اس ضمن میں جواب کا مقصد ان کا یہ ہے کہ اس کی تشہیر اور بیان ہو، اور اس بارے میں وضاحت
اس کی تائید اور حمایت میں ہو، اس بارے میں جو ہے کچھ ان کی حمایت کی بات ہو جائے، مثلا یہ چاہتے ہیں، تو میں نے جواب دیا اور اللہ ہی کے ہاتھ میں حق کی توفیق اور سچی ہدایت ہے کہ میں اس مولد کے لیے کتاب اور سنت رسول میں کہیں بھی کوئی دلیل اور اصل نہیں جانتا ہوں، یعنی کتاب و سنت میں اس کی تائید میں کوئی دلیل ہے ہی نہیں، اور نہ ہی اپنے اس عمل پر علماء امت میں سے کسی کے عمل کو بطور دلیل یہ نقل کرتے ہیں۔ اور میں کہیں بھی کوئی دلیل عمل اور نہ ہی اپنے اس عمل پر علماء امت میں سے کسی کے عمل کو بطور دلیل یہ نقل کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ علماء امت دین میں سے ہمارے لیے قدوہ اور نمونہ ہے، اور اپنے سلف صالح کے نقش قدم پر نہایت ثابت قدمی کے ساتھ چلنے والے ہیں، بلکہ یہ مولد ایک بدعت ہے جسے باطل پرستوں نے ایجاد کیا ہے، اور نفسانی شہوت ہے جسے پیٹوں نے کھانے کے لیے اپنے مکر کا پلندہ بنا لیا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے جو ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے کی بات پیش کرتے ہیں، اس کو ہم ہائی لائٹ کر کے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور اس طرح سے وہ چیز جسے لوگوں نے ایجاد کر لیا ہے، یا تو میلاد عیسیٰ کے سلسلے میں نصرانیوں کی مشابہت اپنائی گئی ہے، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت میں ایسا کام کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کو عید بنا لیا گیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کی تاریخ پیدائش کی تعین میں لوگوں کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، اور یہ جشن میلاد النبی تو سلف صالح رحمہم اللہ نے کبھی منایا ہی نہیں، اور اگر اس میں عظیم چیز اور بھلائی ہوتی یا اس کو ترجیحی مقام حاصل ہوتا تو ہم سے کہیں زیادہ بڑھا کر حقدار اس کے منانے کے لیے ہمارے سلف صالح ہوتے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے والے اور ہم سے کہیں زیادہ بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور عزت و احترام کرنے والے تھے، اور اعمال خیر پر سب سے بڑھ کر حریص اور سبقت کرنے والے تھے، یعنی آگے بڑھنے والے تھے، بڑھ چڑھ کے نیک عمل کرنے والے تھے صحابہ کرام اسلاف رحمہم اللہ۔ سچ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت، آپ کی اطاعت، آپ کے حکم کی اتباع، آپ کی سنت کو ظاہر و باطن میں زندہ کرنا، اور ہر چیز آپ کو دے کر بھیجے گئے اس کو پھیلانا، اس پر دل و ہاتھ زبان سے جہاد کرنا، یہ حقیقی محبت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعظیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعظیم ہے۔ اور یہی طریقہ ہمارے سابقین اولین مہاجرین اور انصار کا ہے، اور ان کا ہے جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی اتباع اور پیروی کی۔ یہ جو ہے کچھ اختصار کے ساتھ لیا گیا ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کی کتاب اقتضاء الصراط المستقیم بتحقیق دکتور ناصر العقل، تو یہ جو ہے ابن تیمیہ کی کتاب سے تھوڑا سا اختصار کے ساتھ اس کو لیا گیا، پوری ان کی بیان کو نہیں لیا، مگر اس میں تھوڑا سا اختصار سے کام لیا گیا۔ تو آج ہم اسی پہ آج کا سبق مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے آگے جو ہے ہم کچھ باتیں بدعت سے متعلق اور بھی اگلے سبق میں جو ہے پیش کریں گے۔ اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔